بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتی ہے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے پر قادر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ تم اسے پکارو، کیونکہ تمہارا پکارنا اسے پسند ہے، اور جب پھر تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو رد نہیں کرتا اور تم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے اور کسی کا ظرف دیکھنے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے، عزت کی عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ ماں باپ کا دل جیت لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، اور اگر ماں باپ کا دل دکھا بیٹھے ہو تو تمہاری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ وہ تمہاری ادھورے قصے کہانیاں بھی ایک دن تکمیل تک ضرور پہنچا دے گا، تم صرف صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور تہجد وہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت ملتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ پاک کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایک خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یقین مانو یہی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک مٹھی بھر کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے اور تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اولاد کے لیے باپ وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ بہت ہی معتبر نیکی ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں پوری دنیا گھوم آتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ سزا ضرور دیتا ہے کہ انسان کے دل سے راہ حق کا لطف اٹھا لیتا ہے اور اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دینا چاہ رہا ہے، اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کے تو مستحق نہیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہ پوچھیں، بس مدد کر دیا کریں۔ اللہ کو یہ سننا بہت پسند ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم اور بخشنے والا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے
اگر میرے اعمال کے مطابق دیا ہوتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، یہ دو نعمتیں ہیں جسے نصیب ہو جائیں سمجھو اس نے دنیا میں تمام سعادتیں حاصل کر لیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا، اور میرا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی ہو تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو ناجائز بد دعائیں دیتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ جو دعا یا بد دعا ہم کسی اور کو دیتے ہیں وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، بعد میں دوسروں کے، وہ بھی تب اگر وہ اس کے مستحق ہوں، ورنہ نہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ دسترخوان پر پیٹ کو، پرائے گھر میں آنکھ کو، اور نماز میں دل کو قابو میں رکھو۔ کفن بھی کیا عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، خریدنے والے نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ تم سجدے میں صرف سر نہیں جھکاؤ بلکہ دل بھی جھکاؤ، دیکھنا کتنی لذت ملے گی۔ پانی میں انگور کا رس ملا کر چہرہ دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔